گزری تھی. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا وہ کتنی ہے. وہ ادھر ہی آرٹیکل ہے, وہ آپ خود ہی پڑھ لیں. میں کچھ بتاؤ بھی بیٹا. کتنی ایج کتنی تھی؟ بہت لمبا واقعہ ہے. نبی پاک ایک دفعہ تشریف فرما تھے, جب کچھ اچھا محسوس کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مسکرا کر پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی عمر کا پورا اندازہ نہیں ہے مجھے, لیکن میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کو جو نور کا تھا اس کو میں دیکھتا ہوں. تب اللہ کا عرش پانی پر تھا, تب کوئی چیز نہیں تھی, نہ سورج تھا نہ چاند تھا, کچھ بھی نہیں. اللہ کا عرش پانی پر تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا. وہ 70,000 سال کے لیے نظر آتا تھا, پھر 70,000 سال کے لیے چھپ جاتا تھا. تو میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا تھا. اور یہ ہمارے سال نہیں ہے, یہ وہ سال ہے جو ادھر کے ٹائم زون کے. جیسے بابا جی نے فرمایا کہ قیامت والے دن 50,000 سال کا دن ہوگا, 50,000 سال کی رات ہوگی, تب چاند اور سورج سے دن نہیں ناپا جائے گا. تو اسی سے حساب لگایا جا سکتا ہے. تب بھی ایک دن اتنے ہی سالوں کا تھا, 50,000 سال دن, 50,000 سال رات. تو اس کی کیلکولیشن کرے تو اربوں خربوں میں آ جاتی ہے. اس کو جتنی دیر تک وہ دیکھتے رہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. تو نبی پاک نے مسکرا کر پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ ستارہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ تمہارا صاحب تھا, میں تھا, وہ میرا نور تھا. اول خلق ما نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا. اور یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے دیکھنا شروع کیا تھا. اس کے پہلے کب سے تھے نبی پاک وہ کسی کو بھی نہیں پتا. اس سے بھی پہلے سب سے اول تخلیق اللہ تعالیٰ کی نبی پاک, سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز. اور بھی آرٹیکل ہیں. جیسے یہودی کا ایک بچہ تھا جو نبی پاک سے بہت ہی محبت فرماتا تھا, بہت ہی محبت کرتا تھا. آپ کے کام بھی کرتا تھا, لوٹے بھرتا تھا, لوٹے پانی کے وضو. وہ جب بھی دیکھتا تھا نبی پاک کو وہ بس وہیں کھڑا رہتا, تکتا رہتا تھا. بس نبی پاک کا حسن اتنا تھا. تو وہ مرنے کے قریب آیا, اپنے بستر مرگ پہ لیٹا ہوا تھا. تو نبی پاک سے محبت تھی. جس کو نبی سے محبت ہو, نبی کیسے اس کو دوزخ میں جانے دیں گے؟ تو نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر, یہودی کے گھر, اور اس کی چارپائی پر بیٹھ کے. اور وہ اتنا قسمت والا تھا کہ نبی پاک بھی اسی چارپائی پہ تھے, اور چاروں خلفائے راشدین وہ بھی ادھر ہی اس کے گھر میں تھے, ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہودی سے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لو. تو وہ یہودی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. تو وہ باپ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میری طرف کیا دیکھتے ہو, جو وہ فرما رہے ہیں وہ کر لو. وہ جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے اس کی جو روح ہے وہ پرواز کر جاتی ہے, بہت ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے جو آج کل لوگوں میں بہت ہی فرقہ جو ہے اس کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں فرقے. نبی پاک باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے وسیلے سے اس کی بخشش کر دی ہے. ادھر وسیلے کا نقطہ ہوتا ہے. آج کل لوگ وسیلے میں نہیں مانتے, اہل اصال ثواب میں نہیں مانتے. یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور یہ ویب سائٹ جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے نیچے میں نے ریفرنس بھی دیے ہوئے ہیں, کوئی 7-8 کتابوں سے. وسیلہ تو ہوتا ہے نا, اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بناتا ہے اگلے بندے کی کسی جاب ہوتی ہے. چھوٹی جیز کرنا کہ اللہ خود کوئی کام نہیں کرتا. اللہ پوری کائنات, آج غور نہ ایک گل سن لینا, میرا خیال ہے سارے علماء نے بھی نہیں اس چیز کا پتا, بہت کم علماء ہوں گے جڑا. اللہ پوری کائنات کا نظام خیالات سے چلاتا ہے. کہ وہ آپ کے دل میں خیال ڈال دیا کہ اس کو ملنا ہے, جا کے آپ نے وہ کام کر دیا. آپ کے ذہن میں خیال ڈال دیا کہ وہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ویسے. اور جس کو خیال مرکز شر سے آتا ہے, شیطان کے تابع ہے, اس کی نیت بری ہے, اس کو خیال ادھر سے آئے گا. اور جو اللہ کے تابع, اللہ کے رسول کے تابع ہے, اس کے قریب ہے, اس کو خیال وہاں سے آئے گا. اور جو خیال مرکز شر سے آتا ہے, شیطان کی طرف سے آتا ہے, وہ ہمدرد بن کے آتا ہے. کیونکہ دوست بن کر ہی شیطان حملہ کرتا ہے. مثلا میں کسی کو کوئی بات کہہ دوں تو اگر یہ شیطانی اعمال کے نیچے ہے تو اس کو خیال آئے گا ادھر سے, اوے شفیق نو رانے شفیق میں گل کہہ دیتی ہے,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਲੜੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਝेगा کہ میرے ذہن سے بڑا اچھا خیال آیا. ہمدردانہ. شیطان ہمیشہ ہمدرد بن کے حملہ کرتا ہے. اور جو خیال اللہ کی طرف سے آیا, کسی نے کچھ کہہ دیا تو اللہ کی طرف سے خیال آئے گا کہ غصے میں کنٹرول کرنا بڑا ثواب ہے. اگر انہیں کہہ دیتا ہے انہیں سن لے, معاف کر دے, بہت بڑا اجر ہے. لیکن یہ کیسے اس کو موازنہ کرو گے کہ یہ شر سے کون سا آیا؟ اور جو تجھے اللہ سے ڈرائے, قیامت سے ڈرائے اور دوزخ سے ڈرائے, وہ خیال ادھر سے آیا, اللہ کی طرف سے. اور جو تمہیں دنیا داری سکھائے, تمہیں کہا تنو کیا اوے مڑ کے ویکھیا, یہ خیال شیطان کی طرف سے. ان دونوں کو اگر آپ کنٹرول کر لو, سمجھ آؤ, پوری لائف سیدھی. تمہارے ذہن میں خیال آئے گا. سب سے پہلے اگر کسی کو بری عادت ہے, کوئی بری بات کرنے کی یا برا کام کرنے کی, وہ عادت کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے خیال آتا ہے, اچھا یا برا. اگر برا خیال آیا تو وہ خیال بار بار تکرار کرے گا, پھر پریکٹیکل کرنے کی کہے گا. پھر جب وہ گناہ کرے گا, گناہ کی لذت چکھ لے گا, اب لذت کی خاطر بار بار کرے گا تو عادت بن گئی. اور اس ایزی حل یہ ہے کہ برا خیال آئے بلاک کر دو, آگے نہیں جان دینا. اور اچھا خیال آیا ہے تو کنٹینیو رکھو, لائف ول بی اسموتھ. اور سب سے اچھا انسان کون ہے؟ میں آپ کے سامنے اچھا بن سکتا ہوں, پرٹینڈ کر سکتا ہوں, جھوٹ بول سکتا ہوں, اندر کچھ ہے باہر کچھ بول سکتا ہوں. اچھائی یہ ہے جب تو اکیلا ہو اور تیرے ہمذات و شیطان جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو ہنسنے کا موقع نہ دو, اور کسی ہمذات شیطان کو اپنے پاس مت آنے دو. اور اس وقت کہو کہ اب میں اللہ کا بندہ ہوں یا اکیلا ہوں, کوئی شیطان, کوئی دنیا کی طاقت مجھے ورگلا نہیں سکتی, کوئی غلط کروا نہیں سکتی, کہہ نہیں سکتی, کیونکہ میں اکیلا ہوں اس وقت. اور میں, اللہ فرماتا ہے اگر تو اکیلا بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا میں تمہیں اکیلا یاد کروں گا, اور اگر تو کسی محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا تو میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا. تو جب اکیلا یاد کرتا ہے تو رب بھی اکیلا تمہیں یاد کر رہا ہے. کتنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکیلا کچھ نہیں, کوئی دنیا کی طاقت نہیں آپ کو دیکھ رہی, اکیلے بیٹھے, کوئی گناہ نہیں کر رہے, نیت صاف ہے اور اس کی یاد میں بیڑا پار, ہر معاملہ سموتھ. جب انسان کہتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے وہ, کچھ پوری لائف دیکھو ہم نے کچھ کیا, کچھ بھی نہیں کیا. نظام چل رہا ہے, نظام اسی کے تابع ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. کوئی چیز اس نے کرنی ہے وہ خیال بھی وہی دیتا ہے. دل بھر دیا ہے تو دل بھرائی بھی اندر وہی بھرے گا. دل دیا ہے, دل بھر بھی اس نے پیدا کیا ہے, اور اندر محبت اور دل بھر کے لیے دل بھرائی جو اندر ہے وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. جو کام تجھ سے لینا ہے اسی کی سوچ دینی ہے اس نے, اسی کا خیال دینا ہے. اور فرمایا جو جس کے خیالوں میں رہتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اگر میتا بچن اور شاہ رخ کے خیالوں میں رہتے ہو قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھو گے. جو اللہ کے بندوں کی یاد میں رہتا ہے, اللہ کی یاد میں رہتا ہے, وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا قیامت والے دن. بھائی ایسا ہے کہ ہندو پنڈت لڑکی مسلمان ہوئی ہے, میرا بچہ پنڈت لڑکی, 2 لیکچر, 1-2 میں نے دیے, 2-3 اس کی ملاقاتیں ہوئیں, اور میں نے پہلے بتا دیا. میں نے کہا اس کے چہرے پہ نور آ گیا ہے, یہ مسلمان ہو چکی, اعلان نہیں کیا, ہو چکی ہے. وہ برقع پہنتی ہے, پورا سکارف ہے, 20 years old. امیجن. اور یہ خود 20 نہیں تھا, 19 تھا جب یہ واقعہ ہوا, اور پوری فیملی ماشاءاللہ انوالو تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اور اس نے ایسے ایسے سوال پوچھے کہ ہلا کے رکھ دیا. 1.25 گھنٹہ اس نے مجھ سے سوال پوچھے, پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. اور میں نہیں کہتا کہ مجھے علم ہے یا سب اللہ کی طرف سے, کہ ہر بات کا پرسائز جواب ملا اس کا. اور اب وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہتے, پورا جاب کرتی ہے اور اپنا سکاف, اور پورا نماز روزہ حج کا پریکٹیکلی کلاسیں لے رہی ہے. اور پنڈت کی بیٹی مسلمان ہو, کیا بات ہے یار. اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فائدہ انشاءاللہ. اور اسی کوشش کی تھی کہ واپس جائیے, تو میاں صاحب سرکار کہتے ہیں کہ نہیں واپس نہیں آنا, ادھر ہی رہو. فرید نو
جدوں چلن لگیا 3 سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ فرید لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہوں گے. تو بڑا عجیب لگا ہمیں کہ ہم کون لوگ ہیں, کس قابل ہیں, گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں اور مرشد نے یہ فرما دیا ہے. وہ اللہ نے نشانی دینی تھی. دسیا ان کو بتایا گھر میں کیا ہوا جڑا فلور ہے نا یہ اتنے بیٹھے سی اسی میاں صاحب سرکار اتوں چلیا میں جس لیے انہوں نے فرمایا کہ اے ذکر کرنا دل صاف اور نیت صاف رکھنا. اسی سارے بیٹھے وہ نماز روزہ اتھی کر لیا. 1 by 1 puppet جنہیں ہوں اللہ تعالیٰ دا نازار ہو گیا وہ تختیاں دے جتھے بیٹھے سی. ایک نہیں 2 نہیں 1 by 1 کچھ انہوں لبے کچھ انہوں لبے. اسی میں ویکھے میں نے 2 لبے اس تو بعد کوئی نہیں. پھر کچھ انہوں کچھ بچیاں 13 جگہ تے پٹھیاں دے اتے اللہ دا نام لکھے پیئر انج جویں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوندا. اسی تو پریشان ہو گئے بھی یہ پیراں چ تھلے فلور تے کی کریے. میں انہوں کٹ کے کڈنا شروع کر دیا اور ذہن چ آیا کہ یا والی تعالیٰ کی معاملہ ہے, کیا یہ پیٹرن ہے پہلے کا بنیا ہوا, پہلے کا تو نظر کیوں نہیں آیا, پھر یہ نظر ہونی کیوں آیا. اس تو بعد دیوار تو پینٹ ڈگیا کیونکہ دل چ شکوک و شبہ سی. دیوار تو پینٹ ڈگیا تو باقی کی بچ رہا ہے کلیئرلی اللہ تعالیٰ کا نام اسی کار. سرکار نے جلے دسیا کیا واقعہ ہونا کہ محفوظ کر لو تختیاں تے انجو 2 4 5 دوستاں نے جنہاں ویکھیا بیٹا آپ کے پاس تصویریں ہیں میں وہی دکھانا اتنا کلیئر اسی وہ